1171 میں انہیں اٹلی سے نکالا گیا, 1298 میں انہیں سوئٹزرلینڈ سے نکالا گیا. یعنی یہ وہ قوم ہے کہ دھوکہ بازی اور احسان فراموشی جن کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے, جنہوں نے انبیاء کے ساتھ وفا نہیں کی. اور پھر یہ دیکھیں کہ اب ان ساری قوموں نے ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ان کو نکالتے رہے, اور 1948 میں انہوں نے سب کو دنیا سے اکٹھا کر کے انہوں نے لا کے فلسطین میں بسا دیا. اور وہی اکرم میں نیو یارک ٹائمز کا ایک بیورو چیف ہے, اس نے ایک آرٹیکل لکھا ہے, اور اس میں اس نے یہ لکھا ہے کہ 1967 میں تو 6 دنوں کی جنگ تھی, اس جنگ میں اسرائیل 6 محاذوں پہ لڑ رہا ہے, تو یہ جنگ اسرائیل امریکہ کے ساتھ مل کے بھی نہیں جیت سکے گا. اب وہ یہودی ہے کہ اس وقت نہ ہمیں مسلمان ملکوں سے خطرہ ہے, نہ مسلمان ملکوں کی افواج سے خطرہ ہے, نہ ہمیں یونائٹڈ نیشن سے خطرہ ہے, نہ ہمیں OIC سے خطرہ ہے. تو کس سے خطرہ ہے پتہ ہے؟ کل میری بھتیجی کا مجھے میسج آیا کہ چاچو میں نے وہ DP لگائی تھی فلسطین کے حوالے سے, یا اسٹیٹس لگایا تھا, تو وہ میرا اکاؤنٹ لاک ہو گیا. اچھا, پھر اسی طرح وہ ہم بھی کئی دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ یار ہم یہ کام کریں گے ہمارے بھی اکاؤنٹس بلاک ہونا شروع ہو جائیں گے, تو کیا کیا جائے؟ ظاہر ہے ایک طرف ہم وہ ظلم و ستم دیکھتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ نا دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. اچھا, دوسرا ایک اور میرے نا ایک دوست ہیں بڑے قریبی, تو مجھے بڑا شوق لگا, مجھے وہ کہتے کہ عابد صاحب یہ حماس کو تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. میں نے کہا کیا ہوا؟ جی حماس نے کیوں حملہ کیا؟ حماس کو پتہ نہیں تھا انہوں نے آگے سے ریئیکٹ کرنا؟ تو میں نے انہیں جواب دیا کہ یار افسوس یہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا سارا ان کے ہاتھ میں ہے, اور خبریں ساری جو ہیں وہ فلٹر آؤٹ ہوتی ہیں اور پھر ہمارے تک پہنچتی ہیں, تو آپ بھی اسی پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے کہ جو ساری دنیا کہہ رہی آپ بھی کہہ رہے ہیں. تو آپ یہ امیجن کر سکتے ہیں کہ حماس جیسی دنیا کی جو بہترین تنظیم ہے, اور دنیا کے آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ PhD جو اسکالرز ہیں وہ حماس کے پاس ہیں, وہ لوگ سویلینس پہ اٹیک کریں گے, وہ سویلینس کو ماریں گے. تو پھر اس کو میں نے تھوڑا سا پھر میں نے بلکہ بھجوایا, پھر اس کو نا سید علی گیلانی جو کشمیر کے ہمارے حریت پسند لیڈر تھے, ان کے داماد نے ایک انٹرویو کیا ہے حماس کے نائب سربراہ موسیٰ ابو مرزوق کا. اس نے کہا جی یہ تو ساری وہ ہے جو اسرائیلی بات کر رہے ہیں, وہ خواتین سے پوچھیں جن کو ہم نے پکڑا ہے تو ہم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا. اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو اسرائیل نے دکھائی ہیں چیزیں تباہ ہوئی ہیں ان کی, اور ان کے بم مارے گئے ہیں, وہ تو ہتھیار ہی ہمارے پاس نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کسی بھی ایکسپرٹ کو بلا لیں اور اس سے پوچھیں کہ یہ جو بلڈنگیں تباہ ہوئی ہیں ان کی وہ کس ہتھیار سے ہوئی ہیں, ہمارے پاس تو چھوٹے مارٹر ہیں, اور یہ جو ہیں وہ بختر بند گاڑیوں اور اس طرح کے جو ٹینک ہیں ان کے حملے سے وہ چیزیں تو اس طرح سے برباد ہو سکتی ہیں. اچھا, ایک تو یہ بات کہ اس میں نا نیریٹو خاص طور پہ بڑا امپورٹنٹ ہے, یہ میں اینڈ پہ بات کروں گا کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور اس میں ہم کیا رول ادا کر سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یعنی ہمارے وہ سارے پاکستانی جو اس وقت درد تو رکھتے ہیں لیکن وہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں. ایک تھوڑا سا میں نا ہسٹری آپ کو بتا دوں اس قوم کی. 1080 میں انہیں فرانس سے نکالا گیا, 1090 میں انہیں چیک ریپبلک سے نکالا گیا ان کی حرکتوں کی وجہ سے, 1113 میں انہیں روس سے نکالا گیا, اسی سال ان کا قتل عام ہوا اور پھر یہ فرانس جا بسے, اور کچھ عرصے کے بعد پھر انہیں وہاں سے دوبارہ نکال دیا گیا. 1171 میں انہیں اٹلی سے نکالا گیا, 1298 میں انہیں سوئٹزرلینڈ سے نکالا گیا, اور سوئس حکومت نے ان کی چال بازیوں کی وجہ سے 100 یہودیوں کو سزائے موت دی, پھانسی کی سزا دی. پھر یہ وہاں سے ہنگری بھاگے, 44 سال کے بعد انہیں وہاں سے بھی نکال دیا گیا. پھر 1391 میں انہیں اسپین سے نکالا گیا, اور وہاں پہلے 3000 یہودیوں کو پھانسی دی گئی اور 5000 کو زندہ جلا دیا گیا. یہ پھر فرانس گئے, 3 سال کے بعد پھر انہیں وہاں سے نکال دیا گیا. یعنی یہ وہ قوم ہے کہ جو یعنی ظلم و جبر جن کی گھٹی میں ہے, دھوکہ بازی اور احسان فراموشی جن کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے, جنہوں نے انبیاء کے ساتھ وفا نہیں کی. اور پھر یہ دیکھیں کہ اب ان ساری قوموں نے ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ان کو نکالتے رہے, اور 1948 میں انہوں نے سب کو دنیا سے اکٹھا کر کے انہوں نے لا کے فلسطین میں بسا دیا. اور وہی اقوام جو ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ان کو نکالتے تھے وہ اب ان کی پشت پہ کھڑے ہیں. تو پرابلم میں کون ہے؟ وہ مسلمان ہے. یعنی جس کے گھر میں مطلب میرے دوست نے جب مجھے کہا تو میں نے پھر اس کو آگے سے یہ مثال دی. میں نے کہا یار تمہارے گھر پہ آج
4 لوگ آئیں اور حملہ کر کے قبضہ کر لیں، تمہیں باہر نکال کے بٹھا دیں، اور پھر وہ آگے سے کہیں احتجاج نہ کرو، یا تم احتجاج کرو، تم رو پیٹو تو تمہیں کہا جائے کہ بھئی تم ظالم ہو، تم روتے پیٹتے کیوں ہو، تم احتجاج کیوں کرتے، تمہارے ساتھ لڑتے کیوں. بالکل یہ کام ان کے ساتھ ہوا ہے. نازی جرمنی نے ان کو کچھ سبق سکھایا. ٹھیک ہے، پھر میں تاریخی طور پہ ایک حوالہ ہٹلر کا دے دوں، جو کہا جاتا ہے کہ اس نے جناب لاکھوں مار دیے یہودی، تو اسے کہا گیا کہ تم نے چند کیوں چھوڑ دیے، تو اس نے کہا کہ میں نے اس لیے چھوڑے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کل کو کہ میں نے ان کو کیوں چھوڑا تھا، یہ کیسی قوم ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر صلاح الدین ایوبی کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ اس کے جاسوس نے اس کو خبر دی کہ ایک عالم جو ہے وہ بڑی زبردست تقریریں کرتا ہے، اور اس کی بڑی پرمغز تقریر ہوتی ہے، لوگوں کو میسمرائز کر دیتا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ مبہوت ہو جاتے ہیں اس کی باتیں سن کے. تو باتیں وہ یہ کرتا ہے کہ یار یہ جنگ و جدل سے کچھ نہیں ہوگا، امن کے ساتھ بات کرنی چاہیے، لڑائی جھگڑے سے کچھ نہیں ہے، پتہ نہیں لاکھوں گودیں اجڑ جائیں گی اور خواتین بیوہ ہو جائیں گی. اور تو اس نے پھر اس کو بلایا، تو اس کو کہا کہ اچھا تم بتا دو کہ میں بیت المقدس پہ حملہ کرنے جا رہا ہوں، تو تم کوئی ایسا سلوشن دیتے ہو کہ بغیر جہاد کے پرامن طریقے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے، تو وہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ دعا کریں. تو صلاح الدین ایوبی کو غصہ آیا، اس نے خنجر نکالا اور اس کی ایک انگلی کاٹ دی اور کہا کہ تم صحیح بتاؤ تم کون ہو. تو پھر اس نے بتایا کہ میں ایک یہودی ہوں، اور میری یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ میں اس جہاد کے خلاف جو ہے وہ لوگوں کے ذہن تیار کروں. تو اس نے کہا، یعنی اب دیکھیں نا، حدیث ہے کہ لا عز الا بالجہاد. تو آپ اگر ان کی ساری ایک تو ہسٹری کو لوگ، ہم ان کی بہت سی خوبیاں ہیں. ابھی فرانس سے 2 لوگ میرے پاس آئے ہوئے تھے، فیملی ایک آئی ہوئی تھی بلکہ، تو وہ بچے بھی تھے ساتھ، تو وہ مجھے بتا رہے تھے کتنی خوبیاں ہیں ان کی. یعنی وہ کہتا ہے کہ مجھے، اچھا وہ خود یہودی کے ساتھ کام کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے مہینے کی کبھی 30 تاریخ نہیں آتی، مجھے 28 29 کو میرے پیمنٹ کر دیتا ہے، 2-3 دن کی ایڈوانس میں پیمنٹ کرتا ہے. اور اتنے معاملات میں کھڑے ہیں کہ وہ ایک یہودی نے دوسرے کے پیسے ذرا روک لیے، تو اس نے آگے سے کہا کہ بھئی تم مسلمان تو نہیں ہوگے طنزاً کہا کہ یار تم اگر پیسے ڈیلے کر رہے ہو تو کہیں تم مسلمان تو نہیں ہوگے. تو یہ ایک آئینہ بھی ہمارے لیے کہ یار وہ دنیا میں اگر چھائے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے چھائے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنے معاملات میں بہت سارے وہ کھرے بھی ہیں، وہ سچے بھی ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم وہ جو ہوتا ہے نا ایک اندھی تقلید اور اندھی وہ فالنگ، میں تو کہوں گا شروع ہو جاتی ہے ہمارے کہ یار بس جو یعنی ہیومن رائٹس کے اوپر لے لیں، فلسطین کے مسئلے کو لے لیں، کشمیر کے مسئلے کو لے لیں، اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جس میں آپ کے دوہرا معیار ہے آپ، اور وہ اب تو ان کا کھل کے سامنے آ رہا ہے. اچھا، ساری گفتگو کا ایک تو مقصد یہ تھا کہ تھوڑا سا میں بتا دوں کہ یار ان کی ہسٹری کیا ہے، اور ان کے یعنی ابھی میں ایک ویڈیو دیکھی، میں یقین کریں میں دوبارہ دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی، جس میں باقاعدہ ان کے جلسوں میں جس طرح سے توہین رسالت کی جاتی ہے، جس طرح ان کے بچوں میں تربیت کی جاتی ہے کہ کسی عرب سے ہاتھ نہیں ملانا، کسی کو دوست نہیں کرنا، اور کیا کرنا ہے تم نے بچوں کو ذبح کرنا ہے. یعنی اس طرح کی، ہم تو کہتے ہیں ہمارے مدرسوں میں بڑی انتہا پسندی سکھائی جاتی ہے، یا پتہ نہیں مسلک کے نام پہ جو ہے وہ ذہنوں کو بند کر دیا جاتا ہے. لیکن آپ سوچ نہیں سکتے جتنی انتہا پسندی اس وقت اسرائیل کے اسکولوں میں ان کے بچوں میں پیدا کی جا رہی ہے. اچھا، میں آؤں گا وہی بات کہ بھئی ہم کیا کر سکتے ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں، آپ کیا کر سکتے ہیں. ابھی یروشلم میں نیو یارک ٹائمز کا ایک بیورو چیف ہے، اس نے ایک آرٹیکل لکھا ہے، اور اس کا نام ہے کہ اس وقت اسرائیل 6 محاذوں پہ لڑ رہا ہے. اور اس میں اس نے یہ لکھا ہے کہ 1967 میں تو 6 دنوں کی جنگ تھی، اس جنگ میں اسرائیل 6 محاذوں پہ لڑ رہا ہے، تو یہ جنگ اسرائیل امریکہ کے ساتھ مل کے بھی نہیں جیت سکے گا. اب وہ یہودی ہے، اور وہ انتہا پسند یہودی ہے، جس کو نوم چومسکی نے جس کے اوپر تنقید کی ہے کہ تم بڑے شدت پسند ہو، تم اپنی سوچ کو ٹھیک کرو. اور وہ یہ کہتا ہے کہ بستیاں مسلمانوں کی برباد کر دینی چاہیے، اور اسرائیل کو آگے تک چلا جانا چاہیے اور قبضہ کر لینا چاہیے، اور بچوں کو، خواتین کو، اور یہ سارے فلسطینیوں کو نکال دینا چاہیے. یہ نہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں، یہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جنگ اسرائیل امریکہ کے ساتھ مل کے بھی نہیں جیت سکے گا. اچھا، پھر اس نے آگے جو بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ کئی محاذوں کھلیں گے
اور محاذ کھل بھی چکے ہیں. اسرائیل نے غزہ پہ حملہ کیا ہے اور انہوں نے سمندری راستے سے اس کے ایک شہر پر حملہ کر دیا. اچھا پھر جو سرنگوں کا نظام ہے, میں یہ آج سوچ رہا تھا کہ جیسے سلطان محمد فاتح نے استنبول فتح کرتے ہوئے ایک معجزہ دکھایا تھا نا کہ پہاڑوں کے اوپر سے وہ جہاز چربی پگھلا کے تو اس سے گھسیٹ کے لے گئے تھے, اور تاریخ میں اس طرح کے اور بھی کئی معجزے ہوئے ہیں. تو یہ ایک نیا معجزہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں اس کے اوپر بھی تاریخ لکھی جائے گی. یہ جو سرنگوں کا, اسرائیلی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ 500 کلومیٹر, اندازہ کریں موٹر وے کتنی ہے, 300 ہے 367, تو 500 کلومیٹر کی یہ بنتی ہے. اور اس کو امریکن کیا کہہ رہے ہیں, منیچر سٹی کہہ رہے ہیں کہ یہ پورا ایک شہر ہے نیچے آباد. تو یہ جنگ جو ہے نا, یہ گوریلا جنگ ہونے جا رہی ہے. تو انشاءاللہ یہ آرام سے حماس جو ہے وہ پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے, اور مزاحمت بھی انہوں نے دکھا دی اپنی. اچھا پھر وہ یہ کہتا ہے, تومس کیا کہہ رہا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت, یعنی وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت نہ ہمیں مسلمان ملکوں سے خطرہ ہے, نہ مسلمان ملکوں کی افواج سے خطرہ ہے, نہ ہمیں یونائٹڈ نیشن سے خطرہ ہے, نہ ہمیں OIC سے خطرہ ہے. تو کس سے خطرہ ہے پتہ ہے؟ وہ کہہ رہا ہے ہمیں سوشل میڈیا سے خطرہ ہے, ہمیں ڈیجیٹل نیریٹو سے خطرہ ہے. پوری دنیا اس وقت, پھر اس نے ایک تیسرا محاذ اس نے یہ کہا ہے, چوتھا محاذ اس نے کہا ہے فکری محاذ, انٹلیکچول سٹرگل, کہ آج امریکہ کے تعلیمی اداروں میں اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ یہ کولونیلائزڈ کا کیا ہے اس نے فلسطینیوں کو, تو فلسطینی تو اپنے رائٹ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. یہ استعمار. اور پھر اس نے سوشل میڈیا, اس نے یعنی اس کے الفاظ انہوں نے کوٹ کیے, تھینکس ٹو cell phones and social networks, nothing is hidden and we have one or the other whisper. اور پھر اس نے اس کو کہا کہ this narrative has strategic, real strategic value. اس کو strategic value کہہ رہا ہے سوشل میڈیا کو, کہ اس کی کتنی امپورٹنٹ ہے, اور اس کی وجہ سے پوری دنیا میں اسرائیل بیک اینڈ پہ چلا جائے گا, بیک فٹ پہ چلا جائے گا. مشکل ہو جائے گا پوری دنیا میں اسرائیلیوں کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا. اور یعنی اچھا پھر اس انٹلیکچول سٹرگل کے نتیجے میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ برا کون ہے اور اچھا کون ہے, کھل کے سامنے آ جائے گا. اور وہ یعنی یہ وہ لکھ رہا ہے, اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کیسے ڈیفینڈ کریں گے جو ہم کر رہے ہیں. ظاہر ہے ان کو پتہ ہے کہ ہم بچوں کو مار رہے ہیں, ہم خواتین کو مار رہے ہیں, ہسپتالوں کے اوپر ہم حملہ کر رہے ہیں. اچھا لوگ نکلتے ہیں, آپ کہتے ہیں الٹیمیٹم دیا آپ غزہ خالی کریں, لوگ نکلتے ہیں آپ ان کے اوپر بم مار. یعنی مجھے بتائیں کوئی انسانیت, میں کہتا ہوں یار چنگیز خان کیا چیز ہوگا, شداد کیا چیز ہوگا جو یہ ظلم ڈھارے, اور کیا کہتے ہیں بنگے دوہل ڈنکے کی چوٹ کے اوپر. تو میرا یہ ساری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ یار اس سارے کام میں آپ ایک پوسٹ اگر سوشل میڈیا کے اوپر دے سکتے ہیں, کہیں پہ انسٹاگرام پہ دے سکتے ہیں کہیں. اچھا یہ ضروری نہیں ہوتا نا کہ آپ نے جھنڈا لگانا ہے, ایک آپ فلسطین کا نام لیے بغیر, غزہ کا نام لیے بغیر, آپ فلسطین کا نام لیے بغیر بھی ایک میسج دے سکتے ہیں. تو یہ سوچیں گے تو where there is will there is way. لیکن خدا کے لیے یہاں گونگے شیطان نہ بنے, اپنا اکاؤنٹ بچانے کے چکر میں, اور اپنا جو ہے نا وہ کہیں بلاک نہ ہو جائے میرا اکاؤنٹ, اور میرے فالوور جو ہیں وہ ضائع نہ ہو جائیں, یا کیا مطلب یہی ہو سکتا ہے نا. تو کل کو ہم ادھر بچے مر رہے ہیں اور یار ادھر ہمیں اپنے اکاؤنٹ بچانے کی پڑی ہوئی ہے. تو ہر بندہ میں یہ چاہوں گا کہ وہ اپنا رول ادا کرے, جو ان واٹ ایور کیپیسٹی. ممکن ہے ہم اسی چڑیا والا ہمارا معاملہ ہو جائے کہ جو کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا, تو اس چڑیا کو کہا گیا کہ وہ چونچ میں پانی بھر کے لے جا رہی تھی کہ میں اس آگ کو بجھاؤں گی, تو اس سے کہا گیا کہ چڑیا تمہارے اس چھوٹی سے تھوڑے سے پانی کے قطروں سے کیا بنے گا. تو اس نے کہا کہ کم از کم میں اپنا نام تماشا دیکھنے والوں میں نہیں لکھوانا چاہتی, میں ان میں لکھوانا چاہتی ہوں جنہوں نے آگے بڑھ کے کوئی کردار ادا کیا, کوئی رول تو ادا کیا نا, اپنے حصے کی شمع تو جلائی نا, اپنے حصے کا وہ چونچ بھر پانی تو ڈالا نا اس آگ کو بجھانے کے لیے. تو خدا کے لیے یہ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس میں اپنا حصہ ڈالیں ان واٹ ایور کیپیسٹی یو کین. تھینک یو ویری مچ.